بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم سبق نمبر 4 پڑھیں گے، جس میں سورہ نبا کی آیت نمبر 14 سے لے کر 20 تک کا ترجمہ تفسیر وغیرہ کو آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ آپ اس کو غور سے سنیے گا، سمجھیے گا اور یاد کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ سب سے پہلے ترجمہ کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے پانی بھرے بادلوں سے موسلا دار پانی برسایا۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، تاکہ ہم اس کے ذریعہ اناج اور گھاس اور گنے باغات اگائیں۔ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا، بے شک فیصلہ کا دن ایک وقت متعین ہے۔ یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور پھونکا جائے گا پھر تم لوگ گروہ در گروہ ہو کر آؤ گے۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کھولا جائے گا تو اس کے دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑ اڑائے جائیں گے تو وہ ریت ہو جائیں گے۔ ترجمے کے بعد امر ثانی حل لغات۔ اس میں وَأَنزَلْنَا یہ باب افعال سے ہے، باب افعال سے صیغہ ماضی کا جمع متکلم، اس کا معنی ہے اتارنا، اور باب نصر سے نزل ینزل سے نزولا اترنا۔ المعصرات یہ بھی باب فاعل سے صیغہ جمع مؤنث اسم فاعل ہے، المعصرہ کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے نچوڑنے والیاں۔ ماءً اس میں جامد ہے، اس کی جمع میاہ اور امواء آتی ہے، پانی۔ ثجاجا یہ اسم مبالغہ کا صیغہ ہے، موسلا دار برسنے والا، اور ضربا سے فج الماء، اس کا معنی ہے پانی کا بہنا۔ لنخرجا یہاں یہ لام تو یہ تعلیل کے لیے ہے، نخرج یہ باب افعال کی مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے اور اس کا معنی ہے نکالنا۔ حبن یہ بھی اس میں جامد ہے اور دانہ غلہ اس کی جمع حبوب، ایک دانے کے لیے حبہ استعمال ہوتا ہے۔ نباتن گھاس سبزی وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور باب نصرہ سے نبات ینبت، نبات الزرع اس کا معنی ہے کھیتی اگنا۔ جناتن یہ جنہ کی جمع ہے، اس کا معنی ہے باغ، اور یہ جو
لغت عرب میں جو جنہ کا جیم نون کا جو مادہ ہے اس میں سطر کا معنی پایا جاتا ہے. چھپی ہوئی چیزوں کے لیے یہ مادہ جو ہے نا استعمال ہوتا ہے. اسی سے جو ہے نا الجن اور جنون آتا ہے, الجنہ. تو چونکہ یہ بھی نظروں سے جن اور جنون وغیرہ یہ نظروں سے اوجل ہوتے ہیں. الفافا اس کا معنی ہے گنجان. یہ لفن کی جمع ہے. اور باب فتح اور نصر سے اس کا معنی ہے گنجان ہونا. الفصل بمعنی فیصلہ. باب ضرب سے فاصلہ یفصل فصلا جگہوں کا فیصلہ کرنا. آگے کانا. کانا یکون کونا کینونتن کسی چیز کا وجود میں آنا, کسی چیز کا ہونا. اور میقاتا یہ بھی اسم اعلی ہے, لیکن یہاں پر چونکہ دو احتمال ہے, اسم اعلی کا بھی اور اسم ظرف کا بھی, لیکن یہاں ظرف زمان کے معنی میں ہے. اس کی جمع مواقیت. باب ضرب سے وقت یقت وقتاً کسی کام کا مقرر وقت پر کرنا. ينفخ یہ صیغہ واحد مذکر غائب مضارع مجہول ہے. اور باب نصر سے نفخن منہ سے پھونک مارنا. الصور اس کی جمع اسوار آتی ہے. یہ سین کی شکل کی ایک چیز ہوگی. حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس میں پھونکیں گے تو اس سے سارا عالم جو ہے وہ فنا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. افواجہ یہ فوجن کی جمع ہے. اس کا معنی ہے گروہ, جماعت. السما اس کا معنی ہے آسمان. اس کی جمع السماوات ہے. اور باب نصر سما یسمو سموون سے ہے. اس کا معنی ہے بلند ہونا. اور آسمان کو بھی اس لیے سما کہا گیا ہے کہ وہ بھی بلند و بالا ہے. سیرت یہ صیغہ فعل ماضی واحد مؤنث غائب باب تفعیل سے. اس کا معنی ہے چلانا. سرابا سرابا اس چٹیل میدان کو کہا جاتا ہے کہ جو عین دوپہر کے وقت دیکھنے میں پانی محسوس ہو لیکن حقیقت میں وہاں کچھ نہ ہو, صرف ریت چمک رہی ہو. لغات کے بعد اب ہم امر ثالث یعنی تفسیر پڑھیں گے. تو اس میں جو پہلی آیت ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا, اس آیت میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے رزق کا انتظام فرمایا. وہ اس طرح کے بادلوں سے بارش برسائی اور اس بارش کے ذریعے غلے اگائے جو تمہارے کھانے پینے کے کام آتے ہیں, اور گھاس جڑی بوٹیاں وغیرہ پیدا کی جو تمہارے جانوروں کی خوراک ہے. اور وجنات الفافا اور گنے باغات پیدا کیے جن میں طرح طرح کے میوے اگائے, پھل اگائے جو تم کھاتے ہو اور اسے اپنی غذا بناتے ہو. یہ ساری اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر انعام ہے تاکہ تم ان میں غور کرو اور غور فکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانو. ان یوم الفصل کان میقاتا, اس آیت سے
ایک دوسرا مضمون شروع ہو گیا. اس سے ماقبل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے 9 دلائل قدرت بیان کیے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مردوں کو دوبارہ زندہ کرنا اور حساب و کتاب کے لیے جمع کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور اس آیت سے یعنی ان یوم الفصل سے اس دن یعنی قیامت کے کچھ احوال بیان کیے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ان آیات میں کفار کے ان سوالات کا جواب بھی دیا جا رہا ہے کہ کفار کہتے تھے کہ اگر قیامت کا آنا یقینی ہے تو پھر تاخیر کیوں ہو رہی ہے اور ابھی تک قیامت کیوں نہیں آئی. اللہ تعالیٰ ان کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قیامت ضرور آئے گی لیکن اپنے مقررہ وقت پر آئے گی. اس سے تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی. یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نفخہ ثانیہ کا حال بیان کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ایک مرتبہ وقوع قیامت کے وقت سور پھونکیں گے، یعنی وہ پہلا سور ہوگا اور اس سے تمام دنیا فنا ہو جائے گی. اور دوسری مرتبہ اس پہلے سور کے 40 سال بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو اس سے لوگ زندہ ہو جائیں گے اور زندہ ہونے کے بعد جماعت در جماعت کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں حاضری دینے کے لیے چلیں گے. تو اس آیت میں نفخہ ثانیہ کا ذکر کیا گیا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ سے ایک حدیث مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ قبروں سے اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے دربار کی طرف روانہ ہونے لگیں گے تو ان کے 3 گروہ ہوں گے. پہلا گروہ جو ہے ان لوگوں پر مشتمل ہوگا کہ ان کے لباس اچھے ہوں گے اور سواریوں پر سوار ہو کر وہ جائیں گے. اور دوسرے گروہ میں وہ لوگ ہوں گے جو پیدل دوڑتے ہوں گے. اور تیسرے گروہ میں وہ لوگ شامل ہوں گے جو منہ کے بل گھسیٹ کر جن کو لایا جائے گا. تو گویا فتأتون افواجا کی یہ حدیث تفسیر ہے. وفتحت السماء فکانت ابوابا. عزیز طلبہ، اس آیت میں نفخہ اولا کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے تو آسمان کھول دیا جائے گا. اب یہاں پر آیت کے اندر ابوابا کا لفظ آیا. تو ابوابا کی تفسیر میں مفسرین کے 2 اقوال ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ سور پھونکنے سے آسمان میں دراڑیں پڑ جائیں گی اور انہی دراڑوں پر ابواب کا لفظ بولا گیا ہے. اور اس کا دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو آسمان میں بہت سے دروازے کھول دیے جائیں گے اور ان دروازوں سے نکل کر فرشتے زمین کو تباہ کرنے کے لیے آئیں گے. وسیرت الجبال فکانت سرابا، یعنی پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیے جائیں گے، وہ نہایت مضبوط ہونے کے باوجود ریزہ ریزہ کر دی جائیں گے. اب اس آیت میں سرابن کا لفظ ہے، یہ اسم جامد ہے اور اس کا معنی ہے چمکدار ریت، جو گرمی کی شدت کی وجہ سے دوپہر کے وقت چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے. تو اس آیت میں مجازن چمکدار ریت بول کر اس سے مطلق ریت مراد لی گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے دور سے چمکتی ریت پر پانی کا گمان ہوتا ہے، ایسے ہی پہاڑوں پر گمان ہوگا کہ یہ پہاڑ ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ پہاڑ نہیں ہوں گے بلکہ ریت کے تودے کھڑے ہوں گے. عزیز طلبہ، اس آیت پر ہم نے جو 7 آیات تلاوت کی تھی ان کی تفسیر ختم ہوگی. تو اس کے بعد امر رابع ترکیب کو ذکر کیا جائے گا.
وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا. واو عاطفہ ہے، انزلنا فعل، نا ضمیر فاعل، من حرف جار، المعصرات مجرور، معاً موصوف، سجاجا صفت. موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مفعول بھی ہوا انزلنا فعل کے لیے. آگے لنخرجا میں لام کئی ہے اور اس کے بعد ان مقدر ہے جو نخرج فعل کو جو ہے نصب دے رہا ہے. تو نخرج فعل اور اس میں نحن ضمیر اس کا فاعل ہے، با حرف جار، ہا ضمیر مجرور. یہ نخرج فعل کے ساتھ متعلق ہوا اور حبا معطوف علیہ و حرف عطف، نباتا معطوف. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ نخرج فعل کے لیے مفعول بھی. نخرج فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول بھی سے مل کر یہ ان مقدر کی تعویل میں ہو کر یہ مجرور ہوا لام کے لیے، اور لام جارہ اپنے مجرور سے مل کر یہ بھی متعلق ہو گیا انزلنا فعل کے. انزلنا فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اگلی آیت ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا. ان حرف مشبہ بالفعل، یوم مضاف، الفصل مضاف الیہ، کان فعل ناقص ضمیر اس کا اسم ہے، اور میقاتا مبدل منہ یوم مضاف، ينفخ فعل مجہول اس میں ضمیر نائب فاعل ہے، اور فی الصور اس کے ساتھ جار مجرور متعلق ہو جائے گا. ينفخ فعل مجہول اپنے نائب فاعل متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مضاف یوم مضاف کے لیے، مضاف مضاف الیہ یہ بدل ہوا میقاتن کے لیے، بدل مبدل منہ مل کر یہ کانا فعل ناقص کے لیے خبر. کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ انا کے لیے خبر ہو جائے گا. اب آگے فتأتون افواجا. فتأتون میں فا فصیحیہ ہے، اس سے ماقبل شرط محذوف ہے، یعنی وہ شرط محذوف اس کی تقدیری عبارت یہ ہے کہ اذا نفخ فی الصور یہ شرط ہو جائے گی، اور فتأتون افواجا یہ اس کا جزا ہے. تأتون فعل، واو ضمیر ذوالحال، افواجا یہ حال، ذوالحال حال مل کر یہ فاعل ہوا تأتون فعل کے لیے، اور یہ ماقبل جو شرط محذوف ہے اس کی جزا ہو جائے گا. وفتحت السماء فكانت ابوابا. اس میں واو عاطفہ ہے، فتحت فعل مجہول اور السماء اس کا نائب فاعل، فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ. فعاطفہ، کانت یہ فعل ناقص ہے، یہ ضمیر اس کا اسم ہے، اور ابوابا اس کی خبر. کانت فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ معطوف علیہ مع المعطوف یہ جملہ عاطفہ ہوا. عزیز طلبہ، اس پر آج کا ہمارا سبق ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اسے پڑھنے، سمجھنے اور یاد کرنے کی توفیق، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.